درود آل محمد بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن العسکری علیہ الصلوۃ والسلام. صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعات اللیل والنہار. ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلوۃ والسلام اشف صدر الحسین علیہ الصلوۃ والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرجہ شریف ناود علی مظہر العجائب تجد عون لکا فی النوائب. کل ہم و غم سین جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ. مالک کائنات خالق کائنات الہ العالمین، ہم کمزور بندے فرش پر بیٹھ کر عرش والوں کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے. مالک احسان فرمانا ہمارے ان کمزور ہاتھوں کو اپنی بارگاہ سے خالی نہ لوٹا. ہم ازل کے مانگتے ہیں، ابد تک مانگتے ہی رہیں گے. آج کے ذکر کے صدقے، ذکر کے وارث کی موجودگی کے صدقے ہماری پہلی دعا ہے، پروردگار ہمیں صحیح معنی عاشق آل محمد بنا. اس کے لیے پروردگار تیری بارگاہ عرض ہے، گزارش ہے کہ ہمارے دل کی بند آنکھیں کھول دے تاکہ دل کی آنکھوں سے ہم حقیقت زندگی میں ہی دیکھ لیں. پروردگار ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے. پروردگار سادات و ممالین کو آپس میں اتحاد و اتفاق سے صاحب و زمان کے استقبال کے قابل بنا. جن موالیان حیدر کرار کو لنگر کی تنگ دستی ہے ان کو وسیع لنگر عطا فرما، مگر ایسا لنگر ہو کہ جس کا یہ آڈٹ دے سکے. جس کا آڈٹ ہی نہ دے سکے ایسے لنگر کی ضرورت نہیں. پروردگار جو بیمار ہیں جہاں جہاں بیمار ہیں برکت صاحب و زمان سے انہیں شفائے کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما تاکہ وہ ٹھیک ہو کر دوبارہ ایسی کوتاہیاں نہ کرے جن کی پکڑ میں وہ آ کے بیمار ہو جائے، تاکہ وہ کام کریں جو تیرے زمانے کا ولی دیکھنا چاہتا ہے. پروردگار ہمارے دعاؤں کی بڑی دعا، جتنے ہمارے ورثاء دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیرے ولی کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے لشکر امام میں شامل ہو. پروردگار ہماری گناہگار آنکھوں کو اس قابل بنا کہ زمانے کے امام کے دیدار سے فیضیاب ہو سکے. علماء، فقہا، ذاکرین، مقررین سب کو ایک ہو کے معرفت امام زمانہ بانٹنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. حسینیت، حسینیت، حسینیت. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شہنشاہ الانبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین، المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکنین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، معراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر و جریان،
دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے رہو ظاہر آل محمد قائم آل محمد منتقم آل محمد وارث آل محمد نور آل محمد برکت آل محمد مسرت آل محمد عید آل محمد امید آل محمد تنویر آل محمد توقیر آل محمد تعبیر آل محمد تصویر آل محمد بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت الانبیاء بقیت الائمہ بقیت اللہ فی الارض صلاة المومنین معراج المومنین معز المومنین میں مشکور ہوں جنہوں نے شہنشاہ زمانہ وارث مجلس و منبر کے القاب پہ ہاتھ اٹھایا. میں نے آپ کے سامنے سرکار کا ایک لقب بولا ہے معز المومنین. جتنے بھی بیٹھے ہو امت تنگ کرتی ہے ہر اس بندے کو جو اس مقدس گھر سے محبت کرتا ہے. نہ گھبرایا کرو نہ پریشان ہوا کرو نہ ناراض ہوا کرو. ہر کسی نے اپنے ظرف کے مطابق دنیا میں آ کے اپنا اپنا کام کرنا ہوتا ہے. حالانکہ حقیقت میں معاملہ کچھ اور ہے. چلیے معز المومنین پہ بات کرتا ہوں لیکن چھوٹی سی بات آ گئی. بندوں سے پوچھا جائے نا سید دنیا میں کیوں آئے ہو, وہ کہتے ہیں خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ چلے جائیں گے. منبر کی عظمت کی قسم میں قرآن سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں بندہ نہ خالی ہاتھ آیا ہے نہ خالی ہاتھ جائے گا. یہ خام خیالی ہے مخلوق نہ کوئی مہربانی نہ کوئی خالی ہاتھ آیا ہے نہ کوئی خالی ہاتھ جائے گا. پوچھو سید کیا مطلب؟ قرآن میں کم از کم 13 سے 14 آیتیں اب تک میں پڑھ بیٹھا ہوں جس میں بار بار رب کی ذات اپنے حبیب کے ذریعے امت تک مخلوق تک پیغام پہنچا رہی ہے. وعدہ نبھاؤ وعدہ نبھاؤ وعدہ نبھاؤ. جو وعدہ تم کر کے آئے ہو میثاق میں الست میں وہ وعدہ نبھاؤ. خالی ہاتھ کوئی نہیں آیا, وعدہ کر کے آیا ہے. ادھر آ کے وعدہ بھول جاتا ہے. کیا کرے دنیا کی رنگینیاں اتنی ہیں. ہاں جو بھی دنیا میں آتا ہے وعدہ یاد ہوتا ہے, آتے ہی روتا ہے. نہ روئے تھپڑ مار کے رلایا جاتا ہے. آتے ہی روتا ہے, اس کو وعدہ یاد ہوتا ہے. یہی وعدوں میں سے پہلا وعدہ یہی تھا میں زندگی میں حق سے بچھڑنے پر روں گا. میں بڑا عرفان کا موتی تیرے جوڑیوں میں ڈال گیا مولا کی عزت کی. اگر رونا گناہ ہے تو آئے ہوئے بچے کو تھپڑ مار کے نہ رلایا کر. تو خود دنیا میں روتا ہوا آیا ہے, تھپڑ مار کے تجھے رلایا گیا ہے. وعدہ کہیں دور نہ چلا جائے, باتیں تو اس پہ طویل ہو سکتی ہے لیکن مختصر کروں. ایک چھوٹا سا واقعہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے میرا. وعدہ کر کے آئے ہو کہ تم اس سے ایک عہد کر کے آئے ہو, وہی تمہیں دنیا میں نبھانا ہے. بھول جاتے ہو, مصلی پہ کھڑا کروا کے پھر عہد یاد دلاتا ہے. پھر بھول جاتے ہو, حسین کی مجلس میں بلا کے عہد یاد دلاتا ہے. ہائے 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 کیا بات ہے صحیح بات یار, کیا مزاج ہے یار, کمال معرفت ہے بھائی. پھر جی مجلس میں بھی نہ یاد آئے, پھر ماتمی حلقے میں کھڑا کرا کے وعدہ یاد دلاتا ہے. جس کو حلقہ ماتمی پسند نہیں کعبے کے گرد حلقہ بنوا کے وعدہ یاد دلاتا ہے. آپ کی کیا بات؟ وعدہ بار بار پھر بندہ بھول جائے, زمزم پلا کے یاد دلاتا ہے. بندے ہیں نا بھول جاتے ہیں. صبح کا کھانا بندوں کو یاد نہیں, کل کا کھانا یاد نہیں, پرسوں کیا کھایا تھا یاد نہیں, وعدہ کہاں یاد رہتا ہے. زمزم پلا کے, زمزم بھی بچتا اسے ہے,
کہتے سب ہیں، بچتا اسے ہے کہ جو زمزم پی کے اس کی نافرمانی نہ کرے، ورنہ زمزم نہیں بچتا، ورنہ ادھر سے جاتا ہے اور ادھر سے نکل جاتا ہے۔ پھر وعدہ یاد صفا و مروہ میں دوڑا کے وعدہ یاد دلاتا ہے۔ اتنے ذریعے بنائے اس نے، اتنے ذریعے بنائے، کسی طرح یہ وعدہ نہ بھول جائے۔ بندے وعدہ جلدی بھول جاتے ہیں۔ وعدہ کر کے آئے تھے، قرآن پڑھ کے دیکھا کرو، صرف حافظ اور قاری بننے کے لیے چومنے کے لیے قرآن نہ رکھو، قرآن پہ غور کر کے، قرآن عقل والوں کے لیے نشانی ہے، غور سے پڑھو۔ وعدہ کر کے آئے ہو، نبھا کے جاؤ۔ خدا کی قسم تم بندوں سے لڑنے کا وعدہ نہیں کر رہے، ایک دوسرے سے لڑے ہوئے شادی یہ وعدہ نہیں کر کے آئے، تم یہ وعدہ نہیں کر کے آئے۔ لڑائی بھی حجت کے امر سے ہوتی ہے۔ میرے ساتھ بہت بڑے عالم دین تشریف فرما، حجت کے امر کے بغیر جنگ کا حکم نہیں۔ میں اس پہ چلا گیا، بات طویل ہو جائے گی۔ تم دنیا میں نہیں وعدہ نہیں کر کے آئے کہ تم دنیا کی عورتوں کو دیکھو گے۔ جب تم بھٹکنے لگتے ہو، عباس کا عالم تمہیں اپنی طرف متوجہ کر کے کہتے ہیں خبردار، وعدہ کر کے آنکھیں نجس نہیں کرو گے۔ جب بھٹکنے لگتے ہو، سرکار عباس کا عالم تمہیں اپنی طرف متوجہ کر کے کہتا ہے مجھے دیکھ، کسی اور کو نہ دیکھ۔ ہائے ہائے، میں کوئی عام جھنڈا نہیں، میں وہ جھنڈا ہوں جو ملکوں کی قید سے آزاد ہو۔ میں کسی ملک کا جھنڈا نہیں، جو ملکوں کی قید سے آزاد ہو اسی کو تو اسلام کا جھنڈا کہتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، شادی بسم اللہ سے ملکوں، ہر ملک چلے جاؤ، سرکار وفا کا علم۔ عیسائیوں کے ملکوں میں امام بارگاہوں پہ ماشاءاللہ سرکار وفا کا علم لگے۔ ملکوں کی قید سے آزاد ہے نا، آپ وہاں سوائے اپنے سفارت خانے کے یا اپنے جہاں سفیر رہتے وہاں پاکستان کا جھنڈا نہیں لگا سکتے، کیونکہ ان کا ملک ہے، جن کا ملک ہے۔ یہاں پہ ہم کسی اور ملک کا جھنڈا لگائیں گے؟ نہیں، سرکار عباس کا علم۔ بس اب دعا یہ کرو، اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے جب جھنڈا وہاں لگے جہاں لگنے کا حق ہے، اور اس جھنڈے کے لگنے کی جگہ کو کعبہ کہتے ہیں۔ بات کہیں اور نہ چلی جائے، توجہ کرنا۔ فدائے شاہ جی وعدہ کر کے آئی ہے مخلوق اللہ سے ایک وعدہ، لست میں اس نے وعدہ لیا تھا جب سب نے کہا تھا قالو بلا۔ بندے بھول گئے، بندے عجیب چکر میں پڑ گئے، وعدہ یاد نہیں۔ میں نے انہیں آپ کے آتے آتے ایک جملہ کہا، میں نے کہا حسین کی مجلس وعدہ یاد دلاتی ہے۔ اگر یہاں تشریف یہ لا کے بیٹھے ہو کہ ہم حسین کی مجلس میں ثواب کے لیے آئے ہیں، میرا مشورہ ہے گھر بیٹھ جا، حسین کی مجلس میں نہ، گھر بیٹھ کے صرف اس مقدس گھر پہ درود پڑھ، جتنا چاہے گا ثواب ملے گا۔ ثواب لینے مجلس حسین میں نہ۔ اور اگر اس نیت سے تو حسین کے ذکر میں آیا ہے، تجھے جنت کا پروانہ ملے گا۔ میرا مشورہ ہے جنت لینی ہے، گھر بیٹھ جا، اس گھر کے ساتھ، مقدس گھر کے ساتھ مچھر کے پر کے برابر صرف محبت رکھ لے تو جہنم نہیں جائے گا۔ واجب الاحترام، خدا کی قسم ہر بندہ پتہ نہیں کیا ذہن لے کے اتنی کریم جگہ پہ آتا ہے، اتنی عظیم جگہ پہ آتا ہے۔ دیکھو مجلس اعزا کہاں ڈھونڈو گے ایسا ماحول جہاں کروڑ پتی بھی بیٹھا ہو، لاکھ پتی بھی بیٹھا ہو۔ امارت اور غریبی کے معیار کو مجلس حسین ختم کر دیتی ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں۔ بندہ جتنا ثروت مند ہو ظاہری، حالانکہ امیر اسے کہتے جس کے دل میں علی رہتا ہو، غریب وہ ہے جس کتنا بڑا مقام ہے۔ مہربانی سید، مہربانی، کتنی بڑی جگہ ہے، کتنا جہاں فرق ثروت اور ظاہری غریبی کا ختم ہو گیا۔ یہاں آ کے بھی بندے گھر سے اتنی گرمی میں سفر کر کے یہ سوچ کے ہم جنت لینے جا رہے ہیں، حق نہیں بنتا۔ یا مجھ سمیت ہر بندہ تجھے وعدہ یاد کراتا ہے۔ یہاں صرف اسی پہ بات کروں گا اور میں واقعے پہ آ گیا۔ یہاں وعدہ یاد کرواتا ہے، سن سلمان آیا تھا
सलमान ने मौला से मौला समझकर प्यार किया, प्यार का मयार वो कायम किया जो तेरे मेरे लिए मिसाल बन गया। सलमान से सलमान के मौला ने कई दफा पूछा, सलमान मुझसे कुछ मांग। बार बार कदमों पे हाथ रख के कहते, या अली वो मांगो जो तुझसे कोई बड़ा हो। वादा याद आ गया था सलमान को। चलिए कह देता, अला कुल्ले शैइन कदीर का जमीन पे नुमाइंदा है मेरा मौला, जब चाहे जिसे चाहे जहां चाहे जो चाहे। क्या बात है। सरकार से अर्ज कर देता, सरकार कोई ऐसी दुआ कर दे मेरी नस्लें मेरी पुश्तें आराम से बैठ के खाएं। अता ना हो जाता। सरकार कोई ऐसी दुआ कर दे। कहीं मैंने नहीं पढ़ा कि सलमान ने कोई सवाल किया हो, क्योंकि सलमान को पता था अलस्त में सवाल हो चुका है, मैंने दुनिया में जवाब देना है, सवाल नहीं करना। मुश्किल बात कर गया यार मैं, बड़ी मुश्किल। और यही मेरी तकरीर का शादी यही पहला निचोड़ था तमहीदी गुफ्तगू का। जब सवाल हो ना, सवाल पे सवाल नहीं बनता, जवाब बनता है। उधर सवाल हुआ था ना, बंदे जवाब के लिए तैयार कराए जा रहे हैं। जनाब सलमान ने कोई सवाल पे सवाल नहीं किया, बार बार कहा सलमान कुछ मांगा, आका नहीं आप। सलमान कुछ मांगा, आका नहीं आप। अच्छा आज सलमान तुझे मिन्ना बनाते हैं। कोई मुफस्सिर कोई मुअर्रिख मुझे साबित कर दे कि सलमान ने कहा हो आका मुझे मिन्ना बनाइए। नहीं, सवाल है ही नहीं। सरकार ने खुद फरमाया आ मुन्ने तुझे मिन्ना बनाया। हाय हाय मिन्ना सलमान मिन्ना बिस्मिल्लाह शादी आज सलमान मिन्ना, सलमान हमसे है, हमसे है। आ मोहम्मद से पूछे सरकार कुल्लु शैन युरिफु अला अज़दादिहा, हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। सरकार इसका मतलब अगर सलमान आपसे है, कोई ऐसे भी तो होंगे जो आपसे नहीं। ऐसा ही वाल का मिजाज तो बताता। जो मुतवज्जे रहिएगा, आप सरकार से पूछते हैं, मिल के पूछते हैं, सरकार ऐसा हो नहीं सकता। अगर किसी को आपने अपना बनाया, इसका मतलब कुछ और भी होंगे जो आप में से नहीं। सरकार ने फरमाया हाँ, हमने फरमाया नहीं, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो मुझसे नहीं है। ये लोगों ने अपने पेट्रोल पंपों पे लिखवा के बड़ा बड़ा लगवा दिया मन गश्शा फलैसा मिन्ना। किसी ने दूध की दुकान खोली शादी, वहां लिखवा के लगवा दिया मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। मैंने मोहम्मद ने दूध वालों के लिए गवालों के लिए नहीं फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। पेट्रोल पंप वाले के लिए नहीं फरमाया जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। दरअसल सामने सरकार के था सलमान। जब सलमान को फरमा दिया ना सलमान मिन्ना, सरकार को पता था आने वाली नस्लें सब कहेंगे मोहम्मद वही करीम है, हम भी मोहम्मद में से हैं, हम भी मोहम्मद में से हैं, हम भी मोहम्मद में से हैं, और हम सलमान से कम है। सरकार ने फरमाया नहीं, तुम भी हो सकते हो अगर मिलावट से पाक हो जाओ। अच्छा ये दूध है, दूध खालिस हो, देहात का माहौल है, मिलावट कैसे हो जाती है? कुछ 4 कतरे पानी डाल जाए, आधा किलो पाओ किलो, 1 कतरा भी डाल जाए मिलावट होती है ना। जब तक 1 कतरा ना हो खालिस होता है, जब खालिस हो उसको विलायती कहते हैं। और देसी घ्यो विलायती घ्यो जिन्होंने कहने और की ओदे मिलावट जरा 1 डालडा का कतरा डल जाए खालिस नहीं रहता, विलायती नहीं रहता। सरकार ने आने वाली नस्लों को एक क्राइटेरिया दे दिया, अली की विलायत वाजिब नहीं औजब है। याद रखना वाजिब नहीं औजब है, विलायत को कायम करना। सरकार कैसे कायम करे? फरमाया जिसने कायम की वो मिन्ना बन गया। हकीकत पे कोई नहीं पहुंच रहा, विलायत है क्या? पाकीज़गी के मयार को कोई सामने नहीं ला रहा। हर को कहता है या अली मेरे, या अली मेरे, या अली मेरे। मैं कहता हूँ विलायत उसी ने कायम की जिसको अली का ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा।
मौला का नहीं कहते सरदार, कहते हैं, हम कहलवाना नहीं चाहते, हमारा मयार अभी तक वहां तक नहीं पहुंचा। बंदे परेशान हो जाते, घबरा जाते हैं। हकीकत ये है हमारा मयार वहां तक नहीं पहुंचा। एक सियासी लीडर की आंखों का तारा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? कायनात की आंख का तारा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? अल्लाह की आंख जो जमीन पर मौजूद है उसके लिए, उसकी आंख का नूर बनने, उसकी आंख का तारा बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पहला काम कर विलायत कायम। सबसे पहले अपने आप को इस मयार पे ले आ, मिलावट खत्म हो जाए। तो जब सवाल हुआ कैसे पता चले कि बंदे ने विलायत कायम कर दी? मैंने कहा जब मौला राजी हो जाए, मौला अपना कह दे बंदे ने विलायत कायम कर दी। कहने लगे शाह जी हमें समझ नहीं आई, इसको वाज़े फरमाए। मैंने कहा सुन फिर, जिस बंदे को कायनात की औरत मां बहन बेटी नजर आए समझ ले मौला राजी हो गया, विलायत कायम। शाबाश साहिबाल, मेहरबानी मेहरबानी, क्या बात है भाई, क्या बात है, पाक मेहरबानी शाह जी, शुक्रिया शाह जी। क्या बात है, कम अज कम इतना तो मयार हमारा होना चाहिए। ये जो चलती फिरती हैं सैयद बाहर खवातीन, ये भी बेटी है हमारी, ये भी बहनी है, वही है जो घर में। अच्छा बचपन में हम विलायत कायम की होती है, ये छोटे बच्चों को पता ही नहीं, ना रकू का पता, ना क़याम का पता, ना सजदे का पता, ना अल्लाह इन्हें कहते तू नमाज पढ़, कहते तुझे माफ़ी है। पूछे अल्लाह से, अब उसके हबीब के जरिए, परवरदिगार इस हबीब का वास्ता हमें बता, बच्चे को नमाज क्यों माफ़ की? कहा सुना नहीं मेरे हबीब ने फरमाया इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़ाहिश वल मुनकर, नमाज बुराई से बचाती है, बेहयाई से बचाती है। बच्चा ना बुरा है ना बेहया है। ओए होए होए, वाजिब सादात, ये हकीकत है। हम मौला की कसम बड़े दूर चले गए हैं, हम एक दूसरे के दस्ते गिरबा हो गए। कर विलायत कायम, इसके बगैर चारा नहीं। का मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं। निकाल मिलावटें, निकाल। सबसे पहली मिलावट है शक, इसको निकाल। दूसरी मिलावट है बेहयाई, इसको निकाल। तीसरी मिलावट है नाशुक्री, इसको निकाल। चौथी मिलावट है बेसब्री, इसको निकाल। ये मिलावटें हैं। पांचवी बड़ी मिलावट है हर चीज को अपना समझना। ये भी मेरा, वो भी मेरी, वो भी मेरे, वो भी मेरे, ये मिलावट है। जब तुझे मौला मिल गया और तू क्यों कहते वो मेरा, वो मेरा, ये मिलावट है। जब तुझे मौला मिल गया, वो बंदा आया था ना दर छठे इमाम के पास, सरकार मेरा सलाम हो अपना रसूलुल्लाह पे। सरकार वालेकुम सलाम, कैसे आना हुआ? सरकार वो सामने एक दुश्मन है जो तौहीद का दुश्मन, नबूवत का दुश्मन, इमामत का दुश्मन है, उसका घर है। सरकार वो अजीब बंदा है, उसके पास इतना माल, इतनी कनीज़ें, इतने ऊँट, इतने गुलाम, इतनी बकरियां, सरकार इतना कुछ है। सरकार फरमाते हैं तू क्या चाहते? सरकार मैं आपका चाहने वाला हूँ, एक वक्त खाने को है, एक वक्त नहीं है। सरकार फरमाते सौदा कर लेते हैं। सरकार समझा नहीं, फरमाते उसके पास जो कुछ है तुझे देते, तेरे दिल में हम रहते वो उसे देते। आका ये मेहरबानी में, आका ये सौदा मंजूर नहीं। फरमाया अगर तुझे ये मंजूर नहीं, हमें ये मंजूर नहीं। मिलावट निकालो, ये निकल जाएगी अगर तुम नहीं निकालोगे। कब निकलेगी? जब तेरा सांस निकलेगा, ये मिलावट निकल जाएगी। जिनको तू कहते ना मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरा, वो भी मेरे, वो भी मेरी, वो भी मेरे, वो भी मेरे, ये सब तुझे हाजिर मैयत कहेंगे, ये सब तुझे छोड़ देंगे। जब तू मिलावट से पाक हो जाएगा ना, फिर तुझे नहलाया जाएगा, नहलाने के बाद तुझे कफन पहनाया जाएगा, डरना, फिर तुझे कब्र में उतारा जाएगा, मट्टी डाल के सारे चले जाएंगे, फिर तुझे वही मिलेगा जो तेरा अपना है। कौन होता
ایسا سارے تو حاضر میت کہتے ہیں میت اٹھاؤ میت نہ لاؤ. وہ کہاں گئے وہ سارے اپنے اپنے کہاں چلے گئے؟ کوئی بھی اپنا نہیں. اپنا ہوتا تو ساتھ ہوتا. اسی لیے تیرے معصوم سے پوچھا گیا مولا نعمت سے کیا مراد ہے؟ سرکار نے فرمایا مختصر ترجمہ سنانے لگو بات طویل نہ ہو جائے. تیرے امام فرماتے ہیں نعمت اسے کہتے ہیں جو قبر کے باہر تک نہ ہو قبر میں بھی ساتھ ہو. ملاوٹ سے پاک کر تاکہ تیرا معیار وہ بن جائے. تو یہ وعدہ یاد دلانے کے لیے مجلس اعظم منعقد ہوئی. ملاوٹ سے پاک کر. چھوڑ دے یہ جو لڑتا ہے جھگڑتا ہے. اللہ نے تجھے جو مشینری دی ہے نا. میں ایک سیمینار میں تھا. اس سیمینار میں ایک بڑے پی ایچ ڈی پروفیسر نے بڑی بات کی. وہ کہتے ہیں ہم نے یہ تحقیق کی اللہ نے جو انسان کو مشینری دی ہے گردے پتا دل جگر آنتیں 1000 سال تک چل سکتی ہے. 1000 سال تک یہ چیزیں چل سکتی ہیں. تو ان سے پوچھا گیا یہ جلدی ڈسٹرب کیوں ہو جاتی ہے؟ کب وہ نہیں کرتا بندے خود کرتے. بندے خود کرتے ہیں. مہربانی سے بندے خود اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. یہ ہمارے شام کو سوئے صبح کیا ہوگا صبح وہ کیسے کریں گے. رات کو آدھی رات تک تو نیند نہیں آتی. صبح وہ کل عدالت کیس لگا ہے وہ ادھر پتہ نہیں جج کیا فیصلہ کرتا ہے پتہ نہیں صبح کیا ہوگا. یقین کر ولایت قائم کر ملاوٹ سے پاک کر. چھٹک دے ایسی سوچ کو کہ جج صبح کیا کرے گا. یہ سوچ کے سو میرا قائم ہے نا فیصلہ لکھوا لے گا. میرا دل ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہے. شاید یہ بڑا اہم واقعہ ہے. مختصر سے مختصر طریقے. یہ تیرے چھٹے امام کا دور ہے. مولا امام الصادقین میں بسم اللہ کہا. سرکار امام الصادقین سچوں کا امام. یہ روایت کرتے ہیں یونس بن یعقوب. یہ کہتے ہیں ایام حج ہیں فرزند رسول تشریف فرما ہے. اتنی دیر میں ایک شامی باشندہ آیا آ کے سرکار کو کہتا ہے میں علم فقہ کا بھی ماہر ہوں میں علم کلام کا بھی ماہر ہوں میں علم فرائض کا بھی ماہر ہوں اور میں آپ کے شاگردوں سے مناظرہ کرنے آیا ہوں. اب تیرے امام کا انداز ہے جو تجھے سنانا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ تجھے سمجھ آ جائے گفتگو کی کیسے جاتی ہے. سرکار فرماتے ہیں یہ بتا جو تو گفتگو کرے گا یہ تیری گفتگو کلام رسول کا حصہ ہوگی یا تیری اپنی بات ہوگی. انداز دیکھیے بادشاہ رسول کا انداز دیکھیے. یہی تو ہمارے لیے کریم ابن کریم شفیق ابن شفیق سلطان ابن سلطان ہمارے لیے عرش نشین فرش پہ اسی لیے تو آئے ہیں. یہ تو تیرے امام کا ظہور ہو جائے. ابھی مخلوق کو نہیں پتا اس گھر کا مقام کیا ہے. ابھی تو مخلوق شیطان پہ ایمان رکھتی ہے کہ وہ ہر جگہ جا سکتا ہے. علی پہ ایمان نہیں رکھتی. آنے دے سردار کو بہت کچھ ہو رہا ہے. توجہ کرنا. سرکار فرماتے ہیں یہ بتا تیری گفتگو اپنی ہوگی یا کلام رسول کا حصہ ہوگی. یہ سرکار کے سامنے کہتے سرکار کچھ گفتگو میری ہوگی اور کچھ کلام رسول کا حصہ ہوگی. جب اس نے نا کلام رسول کا حصہ ہوگی تیرے چھٹے امام فوراً پوچھتے ہیں کلام رسول کا حصہ ہوگی کیا تو رسول کا شریک ہے؟ شاہ جی یہ جملہ تیرے سردار نے بولا ہے کیا تو رسول کا شریک ہے؟ چپ. سرکار فرماتے تو جو کہتے کلام رسول کا حصہ ہوگی کیا تیرے اوپر بھی وہی آتی؟ کیا تیرے پسینے سے بھی خوشبو آئی؟ کیا تیرا بھی سایہ نہیں؟ اللہ کیا نانے کی تعریف فرماتی سرکار. یہ چپ. سرکار فرماتے ہیں ابھی تو یہی دیر ہو گیا ہے. اتنی دیر میں سرکار نے خیمے سے باہر 4 اشخاص بیٹھے ہیں جن میں سے ایک کا نام تاریخ نے حمران بن عین لکھا ہے ایک کا نام اہول لکھا ہے ایک کا نام حشام بن سالم ہے اور چوتھے کا نام قیس بن ماسر ہے. یہ 4 بیٹھے. سرکار فرماتے ہیں یہ بیٹھے ہیں جا
کہتے میں ابھی ان سے مناظرہ کرتا ہوں، آپ سے تو میری معافی ہے سرکار۔ اجازت لی، چاروں نے بڑے محبت کے انداز سے اس کو زیر کر دیا۔ اب یہ وہ چار تھے جو سرکار کے باہر خیمے میں گفتگو سن کے سرکار کو کہہ رہے تھے سرکار ہم مناظرہ کریں؟ سرکار نے انہیں حکم دیا جاؤ کرو۔ اب سرکار نے صاحب کتاب لکھتا ہے اپنا پاک وجہ اللہ، اپنا چہرہ خیمہ اطہر کے باہر کیا، جھانک کے فرماتے ہیں اب ہمارا مددگار آ گیا۔ شاید یہی میں نے فرق سمجھانے کے لیے سارا واقعہ اتنا مختصر جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارا مددگار آ گیا ہاتھ اور زبان سے، نام ہے حشام بن حکم، یہ حشام بن سالم وہ تھے، یہ حشام بن حکم ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں ہمارا مددگار آ گیا۔ اب مددگار کا انداز دیکھیے، آیا دو زانو ہو کے بیٹھ گیا، سرکار کے سامنے ایسے بیٹھا جیسے ایک بادشاہ کے سامنے رعیت بیٹھتی ہے۔ سرکار فرمانے لگے یہ مناظرہ کرنے آیا یہ شامی۔ سرکار میری بھلا کہاں جرت ہے، میں حالانکہ صاحب کتاب لکھتے ہیں ان سب سے زیادہ عالم تھا لیکن چپ تھا۔ سرکار نے فرمایا میں اولی الامر امر دیتا ہوں تو گفتگو کر۔ چار سے زیادہ میں اولی الامر صاحب الامر امر دیتا ہوں تو ان سے گفتگو کر۔ جی میں تقریباً تقریر مکمل کر گیا، صرف چند منٹ اور زحمت تمام۔ اس نے سرکار کے امر سے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، اس نے اپنی عاجزی کا اظہار کیا، یہ اپنا رسول اللہ حجت خدا وقت کا امام آقا میری جرت تو نہیں میں آپ کے سامنے آپ کی موجودگی میں کوئی بات کر سکوں، لیکن جب آپ کا امر آ جائے تو پھر آپ نگاہ ضرور کیجیے گا۔ شاہ جی آج ہونی تو ایسے چاہیے، شاہ جی جس پہ رنگ چڑھتا ہے نا وہاں یہ کیفیت آتی ہے۔ بندے تو رنگ ہی نہیں چڑھا رہے، 15 سال سے کہہ رہے ہو کربلا کا رنگ چڑھاؤ، کربلا کا رنگ چڑھاؤ، کربلا کو حلق سے نیچے اتارو۔ شاہ جی میں وہاں گفتگو کروں گا، کربلا کو حلق سے نیچے اتارو، رنگ چڑھاؤ، رنگ چڑھاؤ، غیر دیکھ کے کہیں ہوئے یہ تو سب حسین کے ہو رہے ہیں۔ آؤ جی بات میں مکمل کروں، مختصر سے مختصر ترین یہ سوال کرتا ہے سرکار کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہ سرکار میں ان سے سوال کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے کہا یہ سوال کریں۔ سوال کرتے ہیں شام، سوال کرو۔ پھر ایک دم یہ چپ ہوا، کہتے ہیں جس کو ڈر پڑ گیا کہ میں ہار نہ جاؤں۔ سرکار کا عاشق تھا نا، نوکر تھا، اور کہتے ہیں ڈرنا گھبرانا اولی الامر نے امر دیا ہے، تو پوچھتا ہے پوچھ نہیں تو میں پوچھتا ہوں۔ کہا اچھا پوچھ۔ اچھا جی اب پہلا سوال پوچھا، یہ بتا اللہ مخلوق کا فائدہ بہتر جانتا ہے یا مخلوق کا فائدہ بہتر جانتی ہے؟ شاہ جی بندے تھک جائے تو پھر مقدر ہے، میں تو بات سمیٹ گیا۔ اللہ مخلوق کا فائدہ بہتر جانتا ہے یا مخلوق کا فائدہ بہتر جانتی ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ کا دوسرا سوال یہ ہے اللہ اگر مخلوق کا فائدہ بہتر جانتا ہے تو اللہ نے مخلوق کی ہدایت کا کوئی نظام مرتب کیا؟ انداز دیکھیے گا۔ شاہ جی یہی تو میں کہہ رہا تھا شیطان پہ یقین ہے، سائیوال پاک پتن ادھر لاکھوں گھر ہیں، لاکھوں گھروں میں تالا بند ہو اندر آ جاتا ہے، اتنا یقین ہے شیطان کا، تالے بند ہوں دروازے بند ہوں اندر گھس آتا ہے، ہر گھر میں ایک وقت میں پہنچ سکتا ہے، رحمان کا نمائندہ نہیں آ سکتا۔ یہ تیری سب سے بڑی دلیل ہے۔ مہربانی بھائی بہت شکریہ، تو نماز کے آخر میں اپنے زمانے کے امام کو سلام کرتے، تیری نماز ادھوری ہے جب تک سلام نہ پڑھے۔ سلام میں آخری سلام بڑا کمال ہے، شروع کرتے ہیں السلام علیکہ یا شریک القرآن سے، السلام علیکہ یا مظہر الایمان۔ چلو میں پھر تھوڑا پیچھے آتا ہوں، پہلا سلام کرتے ہیں السلام علیکہ یا نبی اللہ،
السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے پڑھتے کربلا قازمین نجف گھومتا ہے، واپس کعبے کی طرف آتا ہے، اب تو جھوک بھی جاتا ہے، تیری آنکھیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا بڑے سے بڑا مجتہد آیت اللہ عالم سید پرواز کیوں نہ کرتا ہو، جس کے نام پہ آنکھیں بھی بند ہو جائیں، کمر بھی جھوک جائے، اسے تو حجت زمان کہہ دیں۔ سلام پڑھتا ہے، میں جلدی مکمل کروں بات تھوڑی سی آگے، میں نے کہا وہ کرتا جاؤں۔ سلام کرتا ہے، سلام میں تو آخری سلام، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ بڑا سلام ہے تیرے امام کا، سوچا کر رات کو کچھ نہ کچھ سرکار کے بارے میں ضرور سوچ کے سویا کر، کیونکہ فرمایا کہ جو اپنے وقت کے امام کے عرفان میں غوطہ زن ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس کی 1000 سال کی عبادت سے وہ لمحہ زیادہ اہم ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ میں پر گرمی کافی ہے، میں اب اس پہ طویل نہ جاؤں، تو میں تیری خدمت میں عرض کر رہا تھا کچھ نہ کچھ ضرور سوچا کر بادشاہ کے بارے میں۔ سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا شریک القرآن۔ شاہ جی جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن، وہ علی کیا ہوگا؟ پاک وطن آلے ہو، سیوال آلے ہو، مولا میں تو سوچ سوچ کے بس سوچتا ہی رہتا ہوں، جس علی کا 11واں بیٹا شریک القرآن ہو۔ دوسرا سب سلام، تیسرا سلام، پڑھتے پڑھتے آخری سلام پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ زمانے کا صاحب، شاہ جی یہاں ایک بات تو کلیئر ہوگی، ہر بندہ صاحب نہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، اے زمانے کا صاحب۔ صاحب کی تعریف بھی تجھے سناتا ہوں، اب اتنا ہی کافی تھا، جیسے ہم نے کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ رسول اللہ، السلام علیکہ غریب الغربا۔ ہم نے کچھ آگے کسی معصوم کو ریکویسٹ تو نہیں کی، کوئی گزارش تو نہیں کی، لیکن کون ہے صاحب؟ ہم آخر میں ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان الامان۔ شاباش بھائی، زندہ باد بات ہے۔ الامان الامان الامان، الامان کا مطلب ہے پناہ دے، بچا لے، مشکل کشائی کر۔ اگر ملک کا بیٹا ملک ہو سکتا ہے، چودھری کا بیٹا چودھری ہو سکتا ہے، وجہ اللہ کا بیٹا بھی وجہ اللہ ہوتا ہے، مشکل کشا کا بیٹا بھی مشکل۔ مہربانی صحیح ہے، باپ بیٹے کا معاملہ ہے۔ اب جیسے بندے کہتے ہیں قبر میں مولا علی آتے ہیں، ویسے تو قبر کا حال کوئی نہیں بتاتا، لیکن کیا بات ہے، کیا کمال ہے کربلا والوں میں۔ ہائے ہائے، کوئی دنیا کا بندہ بتا نہیں سکتا موت کا ذائقہ کیسا ہے۔ یہ تیرے کربلائی ہیں جو شہادت سے پہلے کہتے ہیں شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ یہ تیرے کربلا ہے، بات طویل نہ ہو جائے۔ الامان، پناہ دے، بچا دے۔ ہماری آنکھیں بند ہوتی ہیں، ہم سب کا تصور ہے، جب آنکھیں بند ہوتی ہے کمر جھکی ہوتی ہے، ہم سب کا تصور ہے، یقین ہے امام بیٹھے ہیں، امام دیکھ رہے ہیں، امام موجود ہیں، چاہے ہم گھر کے کونے میں نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے مسجد میں پڑھ رہے ہوں، چاہے کسی چوک میں پڑھ رہے ہوں، ہمارا یقین ہے ہمارا امام سن بھی رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے۔ جو سن رہا ہو، دیکھ رہا ہو، اسی کو تو کہتے ہیں بچا۔ شاہ جی جس کا یقین ہو، فدا شاہ جی جس کا یقین ہو سیدزادہ کہ جو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے، اسی کو کہا جاتا ہے نا۔ یا سپیکر کے بغیر وہ پچھلے والے محلے میں آواز دے کے کہوں مہربانی کرنا میری مدد کرنا، اس تک تو میری آواز ہی نہیں پہنچی۔ اس کا مطلب صاحب وہی ہوتا ہے جو سن بھی رہا ہو، جو دیکھ بھی رہا ہو۔ الامان 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 من فتنۃ زمان، من جور زمان، من شر شیطان۔ زمانے کے جور سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، زمانے کے فتنے سے بچا۔ 3 ریکویسٹیں کر رہے ہوتے ہیں، زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے، شیطان کے شر سے۔ بس یقین کر لینا، تم نے پاک پتن میں نماز پڑھی، تم نے کہا مولا شیطان کے شر سے بچا۔ سہیوال والوں نے سہیوال میں نماز پڑھی، انہوں نے کہا مولا شیطان کے شر سے بچا۔ اسلام آباد والوں نے اسلام آباد میں نماز پڑھی، انہوں نے کہا مولا شیطان کے شر سے بچا۔ کراچی والوں نے کراچی میں نماز پڑھی، انہوں نے کہا شیطان کے شر سے بچا۔ جب تو نے مغربین پڑھی،
انگلینڈ والوں نے زورین پڑھی، انہوں نے وہیں کہا شیطان کے شر سے بچا، یورپ والوں نے یورپ میں کہا شیطان کے شر سے بچا، امریکہ والوں نے امریکہ میں کہا شیطان کے شر سے بچا۔ بس یقین رکھنا تیری میری اوقات نہیں ہم صاحب کے برابر ہو سکیں۔ صاحب کہاں ہم کہاں، کم از کم صاحب اسے کہتے ہیں جو ہر ایک کی پکار اس کی جگہ پہ سنے۔ ہمیں کسی کی مدد کرنی ہو اس تک پہنچنے کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ تیرا صاحب وہ ہے یار، یہی تو کہہ رہا ہوں، شیطان پہ ایمان ہے۔ وہ جیسے امیر کائنات شہنشاہ ممکنات نے 40 بندوں سے کھانے کا وعدہ کیا، وہ بادشاہ 40 گھروں میں تشریف لے گئے۔ اگلے دن سارے ایک دوسرے کو کہتے علی تو میرے گھر، اس نے کہا نہیں علی میرے گھر، انہوں نے کہا نہیں علی میرے گھر، اور تو جی بات کرتے ہیں اس ٹائم تو علی میرے گھر۔ آگے مل گئے سلمان سے پوچھتے ہیں علی کہاں تھے؟ سلمان کہتے ہیں مجھ سے نہ پوچھو تو بہتر ہے علی کہاں تھے۔ میں جناب سلمان کا جملہ نہیں سنا ہوگا، کسی کے عقیدے کو میں چھیڑنا نہیں چاہتا، اپنا عقیدہ سنبھال کے رکھو۔ عقیدہ نہیں جو زبان سے باہر آ جائے، عقیدہ وہ ہے جو کردار سے نظر آئے۔ کمزور عقیدہ ہے وہ سادات مومنین جو زبانوں سے بیان ہو۔ میں علی کو یہ مانتا ہوں، میں تو کہتا ہوں لڑو ہی نہ۔ اب جیسے بندے ہیں آج کل ماشاءاللہ وہ ایک روٹین چل پڑی ہے، کچھ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کچھ کہتے ہیں صلی اللہ وسلم۔ مجھے کافی مومنین کہتے ہیں سید ممبر پہ کھڑے ہو کے اس بات کی توضیح کریں، بتائیں ان کو سب کو واضح کریں کہ یہ کیا طریقہ کار ہے صلی اللہ وسلم۔ میں کہتا ہوں لڑنے کی بات ہی نہیں۔ کہنے لگا جی کیوں؟ میں نے کہا اس لیے آج اگر کسی کی زبان پہ نہ آنا چاہے کیوں زبردستی لانی ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یار ٹھیک ہے یار اس کی تو میں بات مکمل کروں۔ سرکار کے سامنے یہ بیٹھا ہے حشام کہتے ہیں یہ بتا اللہ مخلوق کا فائدہ بہتر جانتا ہے یا مخلوق کا فائدہ بہتر جانتا ہے؟ کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ کہا یہ بتا کوئی انتظام بھی اللہ نے کہا کیا ہے مخلوق کی ہدایت کا؟ کہا ہاں کیا ہے۔ کہا کس کو بھیجا؟ کہا نبی کو بھیجا۔ کہا نبی کے بعد کون ہے؟ کم مخلوق کے فائدے کے لیے اللہ نے کس کو بھیجا؟ کہا نبی کو بھیجا۔ کہتے میں سوال کر لوں؟ انہوں نے کہا آپ کر لو۔ اب یہ سوال کر کے کہتا ہے سوال وہی جو انہوں نے کیے، کرتے 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 شامی کہتا ہے نبی کے بعد کتاب اور سنت باقی ہے۔ کہتے کوئی بات نہیں کتاب اور سنت باقی ہے، بسم اللہ باقی رہے، اللہ کرے باقی رہے، لیکن ذرا یہ بتا کتاب اور سنت بندوں کو اختلاف سے بچا سکتی؟ چپ ہو گیا۔ اب کہتا تو سوال کر، اس نے بھی یہی سوال کرتے کرتے جب یہاں بات پہنچی نا نبی کے بعد اللہ نے ہدایت کا نظام رکھا ہے، اس نے کہا حجت۔ اس نے کہا حجت کی کیا تعریف ہے، کہاں ملے گی؟ اس نے کہا حجت اسے کہتے ہیں جو ہر وقت ہر جگہ پہ موجود ہو۔ کہا اس وقت حجت کون ہے؟ حشام کہتے ہیں یہ سامنے تیرے فرزند رسول بیٹھے ہیں۔ کہا کیسے پہچانوں یہ حجت ہے؟ کہا دل میں سوال رکھ، سوال نہ پوچھ، یہ خود بتائیں گے تو پوچھنا کیا چاہتا ہے؟ بتائیں۔ اب سرکار نے اس کی طرف دیکھا، تو سوال پوچھنا چاہتا ہے میں تجھ سے تیرے سفر کا حال پوچھوں؟ جی میں یہی پوچھنا چاہ رہا تھا۔ آگے مدثر شاہ اس نے سرکار کے آگے ہاتھ باندھے، اس نے کہا میں اسلام لایا۔ تھک گئے ہو؟ سرکار فرماتے ہیں اب بھی تو کہتا ہے میں اسلام لایا، اتنے بڑے یقین کے بعد تو کہے میں ایمان لایا۔ بے مہربانی، شکریہ۔ آؤ حجت کی قدر کرو، حجت کو پہچانو، حجت تک پہنچنے کی کوشش کرو، چھوٹی چھوٹی زندگی کے نیگیٹو معاملات چھوڑ دو۔ کسی نے 5 لاکھ کا کوئی گھر بنوایا ہے یا 10 لاکھ کا، یہ تمہارے ٹاپک نہیں ہے کہ اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے۔ اگر اللہ نے اس کو دیے ہیں دعا کر، مومن بن، ظرف بڑا رکھ، کہے اللہ اسے اور دے۔ ولایت قائم نہیں ہوگی تو ساری زندگی جلتے 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 مر گیا، کیا فائدہ آیا تیری زندگی کا؟ چھوڑ دے۔ اگر کسی نے کوئی اچھی گاڑی لی ہے، کوئی اچھا گھر بنایا ہے، اگر کسی نے چوری کر کے بنایا، پوچھنے والا کوئی ہے، تو پریشان نہ ہو، تو کوشش کر اپنے آپ کو اس لیول پہ لیا جس پہ تجھے تیرا سردار دیکھنا چاہتا ہے۔ چھوڑ دے یہ نیگیٹیویٹی، تو دنیا میں اس لیے نہیں آیا،
وہ کیا کھاتے ہے، وہ کیا پہنتے ہے، وہ کیا پیتے ہے، تو اس لیے آیا کہ تو اپنا وعدہ یاد کر، پھر وعدہ نبھا، تو اس لیے آیا۔ کربلا والوں نے بڑے خوبصورت انداز سے وعدہ یاد بھی تھا، نبھایا بھی ہے۔ کیا نبھانے کا کمال ہے، ایک بھی عاشق کربلا میں سوال والا نہیں، سب بے سوال ہے۔ کسی نجم شاہ جی کسی عاشق حسین کا کوئی سوال مجھے پوری مقتل میں نہیں ملا۔ میرے ساتھ بہت بڑے عالم دین تشریف فرما ہیں، ایک گواہی دیں گے، کوئی ایک سوال حتیٰ کہ ان کو پتا تھا صبح شہادت ہونی ہے، شب عاشور انہوں نے حسین سے یہ نہیں پوچھا کوئی کفن دے گا یا نہیں دے گا، یہ معیار ہے، وعدہ یاد تھا ان کو، کمال مودت کا معیار ہے، انہوں نے ولایت قائم کی ہوئی تھی۔ کسی ایک عاشق حسین نے نہیں پوچھا آقا کوئی دفنائے گا بھی نہیں، کسی نے سوال نہیں، بے سوال تھے، وعدہ یاد تھا نا کہ ہم نے صرف وعدہ یاد ذہن میں ہے وہ پورا کرنا ہے۔ کس معیار پہ یہ عاشق ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں۔ تیرے امام کا قافلہ، کیوں نہ کہوں قافلہ تسلیم و رضا، قافلہ توحید۔ اگر حج کے موقع پر ہمارے ملک کا ٹی وی حاجیوں کو فرزندان توحید کہہ سکتا ہے، فرزندان توحید مصروف حج ہیں، تو یہ بھی قافلہ توحید تھا، کیونکہ بعد والے ائمہ نے ان کو سلام بڑے احسن انداز میں پسند فرمایا۔ ہر کربلا کے عاشق کو بعد والے معصوم سلام کر کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ، السلام علیکہ یا انصار اللہ، اللہ کے ناصرو، اللہ کے ولیو، ہمارا تم پہ سلام ہو۔ اللہ کا ناصر بننا کوئی کربلائیوں سے پوچھے، نجم شاہ جی کوئی چھوٹی بات نہیں، نصرت حسین کی ہے بنی اللہ کے ناصر، کوئی چھوٹی بات نہیں۔ کوشش کریں گے چک شفی میں تھوڑا سا شاید اس کو کھولوں۔ اللہ کے ناصر کس معیار پہ، کس مزاج پہ، کس کیفیات پہ تھے، یہ میں کہتا ہوں احاطہ کرنا عقلوں کا کام نہیں۔ شاہ جی ان کو پتا تھا صبح ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے، پھر بھی سینہ سپر ہے، ذرہ برابر بھی ڈر نہیں، بار بار سردار کہتے ہیں چلے جاؤ چلے جاؤ، یہ دیتا ہوں چلے جاؤ، یہ دیتا ہوں چلے جاؤ، جنت بھی دیتا ہوں چلے جاؤ۔ ہر عاشق کہتے آقا ایک مرتبہ نہیں 70 مرتبہ ٹکڑے کر دیے جائیں پھر زندہ کیے جائیں تجھے نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ معیار ہے کربلا والوں کا، اس لیے تو ہم نعرہ لگاتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا، درسگاہ یہی ہوتی ہے جہاں سے درس ملتا ہے۔ سرکار کا قافلہ چلا وہاں سے، راستے میں عیسائیوں کی بستی ہے، امام مظلوم کا قافلہ رواں دواں ہے، اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، کچھ اونٹوں پہ محمل ہیں، محملوں میں محمد کی بیٹیاں ہیں، کبھی نہ گھر سے باہر نکلنے والی، نانے کے مزار پہ بھی رات کو جانے والی، اونٹوں کے محملوں پر موجود ہے۔ ایک عورت عیسائی دروازے پہ بیٹھی ہے، جب امام مظلوم کا قافلہ گزرا، اس کا بیٹا ایک ہے جس کی شادی 24 ذی الحج کو ہوئی، 28 ذی الحج کو امام کا قافلہ گزرا۔ نجم شاہ جی میں مصائب بناوٹی نہیں پڑھتا، شاہ جی مجھے چھٹے امام کا وہ فرمان ہر وقت پیر فدا شاہ پیش نظر ہے، ہر وقت جس میں تیرا سردار کہتا ہے شیعو ہمارے گھر کے مصائب ضرور بیان کرنا، ہماری توہین نہ کرنا۔ بار بار بادشاہ یہ فرماتے ہوئے کہ ہماری توہین نہ کرنا، ہماری توہین نہ کرنا، ہماری توہین نہ کرنا۔ بیٹا پانی لینے گیا، پانی نہیں پوری بستی میں، جو ہی اس کی امام پہ نظر پڑی نا، اس عورت کی بڑھیا دروازے پہ بیٹھے، آواز دے کے کہتی ہے سفید گھوڑے کا سوار، اگر ہو سکتا ہے تھوڑا سا پانی دیتا جا۔ جاتے ہوئے تیرے امام مظلوم کریم کربلا نے اپنے راہوار کا رخ انور موڑا، موڑ کے اس کے دروازے پہ لے گئے۔ سرکار نے بغیر پوچھے، بغیر کوئی بات کیے، امام نے معجز نما نے اپنا نیزہ مارا، زمین پہ نیزہ مارنے کی دیر تھی، پانی کا چشمہ برآمد ہوا، فوراً امام مظلوم کے قدموں کو پکڑ لیتی ہے، پکڑ کے کہتی ہے معجز نما ہو، یقین ہو گیا، تعارف تو کراتے جاؤ، تھوڑی دل ہے میرا اندر تشریف لے چلو، میری بہو ہے ابھی 24 کو شادی ہوئی، اس کو دعا کرتے جاؤ، معجز نما ہو۔
सरकार फरमाते हैं पहली बात ये हमारे पास वक्त नहीं, हमने करबला पहुंचना है, हमने अपने नाने से किया हुआ वादा पूरा करना है, हमने करबला पहुंचना है, सुन्नी हो या शिया हो। वैसे कई दफ़ा जब सोचता हूँ खुदा की कसम तेरे इमाम का दर्द सिर्फ शियों का दर्द नहीं, अगर सिर्फ शियों का दर्द होता तो मिजाज और होता। मोहम्मद मदीने की गलियों में हुसैन को कंधों पे उठा के ना फिराता, ये दुनिया को ना दिखाता। ये है कौन जिसको मोहम्मद जैसे नबी ने भी मुहर नबूवत पे सवार की। अल्लाह अकबर। सरकार फरमाते पहली बात ये हमने करबला पहुंचना है, हमारे पास वक्त नहीं। दूसरी बात तूने तारुफ पूछा, मेरा नाम है हुसैन इब्ने अली। अच्छा वो मुसलमानों के जो नबी हैं उनसे आपका फरमाते हाँ वो हमारे नाना है। अच्छा थोड़ी सी देर अंदर फरमाते हैं हमारे को वक्त नहीं। बहू को आवाज़ देके कहती है जल्दी आ, मोजज़नुमा आए हैं, नसीबों वाली है, आ कदम चूम ले। बहू बाहर आई, दोनों ने सास बहू ने रकाब इमाम की चूमी। अर्ज करते हमारे लायक कोई हुक्म। सरकार ने रुख अनवर रहवार का मोड़ा, जाते हुए जुमला फरमा गए वहाब को कहना 10 मुहर्रम को तेरा इंतजार करबला में करूंगा। सरकार ने मोड़ा, पहुंच के तेरा इमाम करबला। वहाब वापस आया, माँ से पूछता है हैरत की हालत में, माँ ये क्या हुआ, यहाँ तो पानी नहीं था, ये तो चश्मा बरामद हो हमारे घर के दरवाजे पर। माँ ने सारा बताया ये माजरा हुआ। कहते माँ तेरी मर्जी, बीवी को बुलाते हैं, बीवी तेरी मर्जी, तू चल ना चल मैं करबला पहुंचूंगा। अल्लाह अकबर, मैं ईसाई है, कहते मैं करबला पहुंचूंगा। माँ ने कहा हम भी चलेंगे, बीवी ने कहा मैं भी चलूंगी। मैंने और कहाँ जाने, तेरे साथ बंधन बंध गया तो ये बंधन मैं निभाऊंगी, मैं भी साथ चलूंगी। मुख्तसर ये इन्होंने सफ़र शुरू किया। पहुँचते पहुँचते चलते चलते शाह जी ये पहुँचे हैं 10 मुहर्रम, सुबह का टाइम है। ये पूछते पूछते करबला 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 कहाँ है, पूछते पूछते जब ये सरजमीन करबला आई फौजों का हजूम देखा, एक दूसरे को कहते ये क्या कैफियत है। सरदार ने कहा था मैं करबला हूँगा, तो करबला में तो सरदार होने चाहिए थे, बादशाह होने चाहिए, ये मखलूक क्या। आगे बढ़ा, एक फौजी ने रास्ता रोका, कहने लगा ये क्या माजरा है। उसने कहा लड़ाई है, जंग है। उसने कहा मैंने आगे जाना है। कहा तू नहीं जा सकता। कहा है कौन। कहा मैं ईसाई हूँ। कहते 1 मिनट में वापस आया। कहते इजाज़त मिल गई, सुननी है ये शिया, दिल दुखे तो कहना हाय हुसैन तेरी मजलूमी। ये कहते मैं वापस आया तो आके कहा तू ईसाई है, मेरा कमांडर कह रहा है गैर मुस्लिम है, रास्ता दे दो, जंग रोक दो, क्योंकि मोहम्मद का फरमान है गैर मुस्लिमों का एहतराम तुम पे वाजिब है। लानत हो ऐसे लोगों पर जो गैर मुस्लिमों का एहतराम तो न भूले, मोहम्मद के खून का एहतराम भूल जाए। अल्लाह अकबर। ये चलते बस मुकम्मल करूँ मैं बात। अल्लाह अकबर, अल्लाह करे तुम्हारी आंसू हुसैन के बेटे के ज़हूर में ताजील का बायस बने। ये आगे चला, मारो मारो की आवाज़ है, अजीब हालत है। एक है जिसको पूरी मखलूक मार रही है, कब्ज़ा तलवार पे सर है, आवाज़ दे रहे हल में नासिर यांसरना, हल में नासिर यांसरना। इसकी माँ आवाज़ दे के कहती है वहाब ये आवाज़ मुझे जानी पहचानी लगती है, ज़रा हमें यही रोक, ज़रा पूछा ये है कौन। वहाब करीब गया, घोड़े से उतरा, कब्ज़ा तलवार पे माथा है। इमाम रो के कहते हैं वहाब आ गया है, खुश नसीब अजली तो आ गया है, आप मेरा नाम जानते हैं। आगे रो के फरमाते हैं तेरी माँ खुश नसीब भी आ गई है, तेरी बीवी खुश नसीब भी आ गई है। आप कौन। सरकार फरमाते वही हम जो आए थे तेरे दरवाजे पे। सरकार आप नवासा रसूल, ये मारने वाले भी मुसलमान। कहते एक दफा ऐसी कैफियत हुई, रिवायत है ऐसी कैफियत हुई, कहते हैं मैं मर जाता ज़मीन पढ़ती। मैं हैरान हुआ, मारने वाले भी कलमा गो, जिसको मार रहे हैं उसके नाने का कलमा पढ़ते हैं। मैंने कहा सरदार मेरे लायक कोई हुक्म। सरदार का एक फरमान था, सरकार ने फरमाया जा अपनी माँ को हमारा सलाम दे। कहते घोड़ा दौड़ाया, अपने अमामे के पेच संभलाना, पहुंचा माँ के पास। माँ बहू को आवाज़ दे के कहती लगता है खैर नहीं है, कुछ अजीब सा मामला मुझे लग रहा है। जो कैफियत है ना बाप की, करीब है। अम्मा अम्मा जिसको ढूंढ रहे थे वो टिब्बा करबला पे बैठा मिल गया। अम्मा जल्दी कर आ चले। लेकिन अम्मा मुझे एक बात बता, तूने मुझे बताया था जब ये सरदार आ रहा था इसके साथ तो जम्मे गफीर थी, इतना बड़ा काफिला था। माँ कहती वो देख कंजे शोदा में किसी का सर है, किसी का धड़ है, किसी के बाजू है, पूरा उसका काफिला कत्ल हुआ है।
अम्मा तूने कहा था नबी का नवासा है, अम्मा ये भला कलमा गो कैसे मारेंगे? अम्मा आवाज दे के कहती है, जिसकी माँ को दरबार से खाली लौटा सकते हैं। अम्मा तूने कहा था उसके साथ मुखद्दरात भी थी, मस्तूरात भी थी, जब कहा ना मस्तूरात भी थी, कहा वो देख सामने खयाम से आवाज आ रही है, कोई है हमारे भाई को बचाने वाला। मुख्तसर ये आए सरकार के कदमों में आके, इन्होंने आके झुक के सलाम अर्ज किया, इजाजत चाहिए आका, जंग की इजाजत। सरकार फरमाते मेहमान हो, बड़ा सफर करके आए हो, खयाम में आराम करो। सलाम है वह आपकी माँ पे आवाज दे के कहती, आका ऐसी कैफियत में जो आराम का सोचे उस पे लानत हो। सरकार कोई आपको ऐसी कैफियत में देखे और आराम का सोचे। मिली इजाजत, लड़ाई शुरू हो गई, खूब लड़ा वहाब बिन अब्दुल्ला कल्बी। शहीद होने के बाद किसी जालिम ने इसका सर काटा, सर काट के इसकी माँ की गोद में फेंका। माँ ने सर को देखा, आंखों से रेत हटाती है, रेत हटा के इसने जुमला कहा, वहाब तेरा शुक्रिया, तूने मोहम्मद की बेटी का सामना करने के काबिल बना दिया। वहाब अब मैं सुरखरू होके जाऊंगी। इसने वही सर दुश्मन की तरफ फेंक के कहा, मैंने हुसैन का सदका दिया था, सदका हम वापस नहीं लेते। रोती आंखों से दुआ मांगो, अल्लाह करे इन मजलूमों का वारिस जल्दी आए, आके उम्मत से पूछे मेरे घर वालों का कसूर क्या था। दुआएं पढ़ते हो, कोशिश होती है मैं मुदस्सिर भैया कहीं भी मजलिस पढ़ूँ मैं ज़रूर बांटता हूँ। जितनी दुआएं पढ़ते हो पढ़ते रहो। तुम्हारी मफातिल जनान में बहुत बड़ी दुआ है जिसे दुआए अहद कहते हैं, जिसके बारे में तुम्हारे छठे इमाम का फरमान है, जो दुआएं पढ़ते पढ़ते दुनिया से चला गया, मैं वादा करता हूँ वो मर भी गया, मेरा महदी उसकी कब्र पे आएगा। वो दुआए अहद लाहौर वालों ने तुम्हारे लिए भेजी, मजमा ना तोड़िएगा, सरकार ने पढ़ना है, ये हम दे के जाएंगे। मुदस्सिर शाह जी को इसकी कोई कीमत नहीं, ये ज़रूर पढ़ा करो, उर्दू में तर्जुमे के साथ पढ़ा करो, ताकि तुम्हें पता चले इमाम तुमसे कहलवाना क्या चाहते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला